دوستو، آپ نے آج کے سعودی عرب، دبئی، یمن اور مڈل ایسٹ کے عرب ممالک کے بارے میں تو ضرور دیکھا اور سنا ہوگا کہ وہ آج اپنی ترقی کی انتہا پر ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسلام سے قبل عرب کیسا تھا اور عرب کے مذہبی، اخلاقی اور سیاسی حالات کیسے تھے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ عرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ عرب کے معنی فصیح البیانی کے ہیں، چونکہ عرب اپنے مقابلے میں دوسری قوموں کو کمتر سمجھتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے معنی صحرا و بیاباں کے ہیں، اور عرب کا ایک بڑا حصہ ریگستان ہے، اس لیے یہ پورا ملک عرب کہلانے لگا۔ عربوں کا تعلق سامی نسل سے ہے، اور یہ عام طور پر 3 طبقوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں: عرب بائدہ، عرب آریہ اور عرب مستربہ۔ عرب بائدہ اس ملک کے سب سے قدیم لوگ تھے جو اسلام سے کچھ عرصہ قبل ختم ہو چکے تھے۔ بنی عاد، بنی سمود کی قومیں عرب بائدہ سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ عرب آریہ ان کا اصلی وطن یمن تھا، اور پورے عرب میں ان کی ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ عرب مستربہ یہ حجاز اور نجد کے تھے، اور یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو حجاز لا کر چھوڑا تو اس جگہ پر کوئی آباد نہ تھا، اور پھر یہی باپ بیٹے نے مل کر کعبے کو تعمیر کیا، اور کعبے کی وجہ سے بہت سے لوگ یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے بنو جریم آئے۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل نے شادی کی، اور پھر رفتہ رفتہ اس جگہ کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، اور یہ ایک شہر بن گیا جس کا نام مکہ ہوا۔ حضرت اسماعیل کی 40ویں پشت میں ایک مشہور شخص عدنان گزرا، جس کی نسل میں آگے چل کر قہر پیدا ہوا، جس کا نام قریش بھی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ عربوں کے اخلاقی حالات۔ عربوں کی اخلاقی حالات بے نہایت ابتر تھی۔ صفا کی خون ریزی، جنگجوئی اور انتہا پسندی ان کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی۔ ایک شخص کے قتل پر جو لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوتا، کئی صدیوں تک جاری رہتا۔ عربوں کی خانہ جنگیہ ایام العرب کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ شراب خوری اور قمار بازی کا رواج عام تھا۔ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر عرب بے حیائی اور بدکاری کو انتہا تک پہنچا دیتے تھے۔ زناکاری عام تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، لڑکیاں پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی مائیں لڑکوں میں جائیداد کی طرح تقسیم ہو جاتی تھی۔ جوئے کے عرب اس قدر شوقین تھے کہ اس میں گھر کی کل دولت اور یہاں تک کہ اولادیں اور بیویاں بھی بازی میں لگا دیتے تھے، اور یہاں تک بے حیائی اور بے شرمی ایک ہنر قرار پا چکی تھی۔ شرفا اپنی بیویوں اور دوسری معزز عورتوں سے عشق محبت کی داستانیں عام مجموعوں میں بڑی فخر کے ساتھ سناتے تھے۔ اپنی بد اخلاقیوں کے ساتھ ساتھ عربوں میں چند ایک خوبیاں بھی تھیں۔ ان میں مہمان نوازی، وعدے کو پورا کرنا اور شجاعت کے اوصاف خاص طور پر نمایاں تھے۔ عرب کے مذہبی حالات۔ اسلام سے قبل عرب ہی کیا ساری دنیا کی حالت نہایت خراب تھی، اسی لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لیکن اس عالمی گمراہی اور جاہلیت کے دور میں عربوں کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ خانہ کعبہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں 360 بت نصب تھے۔ ان میں لات، منات، عزا اور ہبل سب سے زیادہ عظمت والے خیال کیے جاتے تھے۔ بتوں کے نام پر مال و دولت اور انسانی قربانیاں دینے کا بھی عام رواج تھا، کیونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ بت ہی ان کو دنیا کی ہر دولت سے مالا مال کر سکتے ہیں۔